السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی سیریس ہے۔ مجھے کسی نے کامنٹ کیا تھا، آئی ڈونٹ نو ہو از شی اور ہی۔ کامنٹ یہ تھا کہ آپ ایک ویڈیو بنائیں بھگوا لو ٹریپ کے بارے میں، کہ وہ کیا ہے اور اس کے بارے میں تھوڑی ہمیں انفارمیشن دیں۔ تو مجھے جب میں نے کامنٹ دیکھا تو مجھے واقعی لگا کہ ہاں کرنا چاہیے۔ بہت ایک سیریس ایشو ہے یہ، اور بہت سالوں سے اس پہ ورکنگ بھی چل رہی ہے، اور بہت سی ہماری مسلمان خواتین اور مسلمان لڑکیاں جو ہیں وہ مرتد بھی ہو چکی ہیں۔ تو اب شروع سے اگر دیکھا جائے تو ہندوؤں میں جو ہندوازم ہے ان کے مذہب میں ایک بہت سی تنظیموں میں ایک ایسی تنظیم بھی ہے، ایک ایسی ٹیم ہے جو اس چیز پہ ورکنگ کر رہی ہے کہ مسلمانوں کو، مسلمان لڑکیوں کو، باپردہ خواتین کو کیسے ٹریپ کیا جائے۔ تو آپ کبھی سوشل میڈیا پہ ریسرچ کریں گے نا اس بارے میں، تو آپ کو بہت سی ایسی ویڈیوز ملیں گی جہاں پہ انہوں نے خود یہ الفاظ کہے ہیں کہ اگر سامنے والے کو ہرانا ہے، اس کو گرانا ہے، تو اس کو اپنے پیار کے جال میں پھنسائیں، یعنی اس کو محبت کے ذریعے گرائیں۔ یہ الفاظ ہیں ان کے کہ اگر تم نے مسلمانوں کو ہرانا ہے، انہیں گرانا ہے، تو ان کی لڑکیوں کو تم اپنے بہکاوے میں لے کر آؤ۔ وہ باقاعدہ اس کے بارے میں بہت بڑی انہوں نے ٹیم بنائی ہوئی ہے جس سے ریلیٹڈ وہ اپنے لڑکوں کو 2 سے 3 ماہ کی وہ ٹریننگ دیتے ہیں۔ ٹریننگ میں وہ سکھاتے ہیں کہ اردو کیسے بولنی ہے، اور جیسے ہم لوگ کامن ورڈنگ یوز کرتے ہیں آپس میں، انشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ یا ماشاء اللہ، اس طرح کی ورڈنگ کامن ہم لوگ یوز کرتے ہیں، اور اردو کے الفاظ جو مسلمانوں کی اور ہے ظاہر ہے ان کی اور ہے، تو وہ انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ اگر تم لوگ ایک مسلمان لڑکی کو ٹریپ کر لیتے ہو، اپنے رشتے میں باندھ لیتے ہو اس کو، تو اس کے بعد تمہیں آن دا اسپاٹ وہاں پہ 2.5 لاکھ کا چیک دیا جائے گا، اور ذاتی گھر دیا جائے گا اپنا، اور پرماننٹ پوری زندگی کے لیے جاب دی جائے گی۔ تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے ایک ہندو لڑکی کے ساتھ ہم شادی کریں، اور پھر جہیز اور پھر خرچے، یہ وہ سب کچھ، اور اس سے بہتر ہے کہ یہ کوئی سودا سستا نہیں ہے، کر لینا چاہیے۔ اور بہت بڑی ٹیم اس کے خلاف ایک بنی ہوئی ہے، وہ لوگ کام کر رہے ہیں بہت عرصے سے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 2006 سے شاید اس پہ کام چل رہا ہے ان لوگوں کا، اور 2016 تک کوئی 8 سے 9 لاکھ مسلمان لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں۔ استغفر اللہ۔ ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور سب سے بڑی بات خوش قسمتی کی یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا، وہ جو راتوں کو اٹھ کے ہمارے لیے روتے رہے، ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے، اور اللہ سے ہماری بخشش کے لیے مانگتے رہے کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم ان کی امت میں سے ہیں۔ قیامت کے دن ہم کہہ سکیں گے کہ ہم نبی کی امت میں سے ہیں، ہم ان کا ہاتھ تھام کے ہم جنت میں جا سکیں گے، شاید ان کے نام کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ بخش دیں، ان کی امت میں ہونے کی وجہ سے۔ تو سوچیے آج اگر ہمیں، استغفر اللہ، اگر ہمیں ہندو گھرانے میں پیدا کر دیا جاتا تو ہم کیا کرتے؟ کتنے ہم کافر، بہت بڑے کافر بنے ہوتے، اپنے دین سے ہٹے ہوئے ہوتے، ہمیں حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جب ہماری ڈیتھ ہوتی تو ڈیتھ ہونے کے بعد ہمیں کیسے جلا دیا جاتا، اور اب تو ہمیں نہلا کے صاف ستھرا کر کے ایک اچھا لباس پہنا کے، خوبصورت سفید لباس پہنا کے ہمیں اللہ کے حوالے کیا جاتا ہے، اور وہ لوگ تو اپنے لوگوں کو جلا دیتے ہیں، اپنے ہی پیاروں کو اپنے خود ہاتھوں سے جلاتے ہیں۔ تو لڑکیوں آپ لوگ کیوں بہک رہی ہیں؟ صرف چند الفاظ میں کسی کی محبت میں آ کے آپ اپنا دین چھوڑ رہی ہیں۔ اگر وہ تم سے اتنی ہی محبت کرتا، اگر وہ تمہارا اتنا ہی حمایتی ہوتا، تو وہ اپنا مذہب چھوڑ کے تمہارے لیے دین قبول کرتا، اسلام کو قبول کرتا، ایک صحیح طریقے سے تمہارے گھر آ کے تمہارے پیرنٹس سے بات کرتا، تم سے رشتہ بناتا، دین کے مطابق تم سے نکاح کرتا۔ وہ جائز ہے
اگر وہ اپنا مذہب چھوڑ کے دین میں شامل ہو رہا ہے، تمہارے ساتھ آ کے دین کے لمٹس میں رہ کر اسلام کے اکارڈنگ تمہیں اپنا رہا ہے اور اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر تم اپنا دین چھوڑ کے اس کے مذہب کو، اس کے کلچر کو جا کے اپنا لو، تو یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ کیوں آپ لوگ ان کی باتوں میں آ رہی ہیں؟ یہ لوگ صرف آپ کو ٹریپ کرتے ہیں، آپ سے رشتہ بناتے ہیں اور بعد میں چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کے اندر جب ایک نئی زندگی جنم لے رہی ہوتی ہے رشتہ بنانے کے بعد، تو وہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو سوچیں، آپ کے اندر ایک کافر پیدا ہو رہا ہوگا، ایک کافر کی زندگی جنم لے رہی ہوگی۔ کیوں آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں فرما دیا ہے کہ یہ شیطان آئیں گے ہمیں بہکانے کے لیے، ہمیں ہمارے راستے سے ہٹانے کے لیے، لیکن نشانیاں عقل والوں کے لیے ہی ہیں۔ اس کا بہترین حل یہی ہے کہ جو لوگ دین سے یا حدیث سے، قرآن سے، سنت سے بہت پرے ہوتے ہیں نا، اس کو پڑھتے نہیں ہیں، جاننے کی کوشش نہیں کرتے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، وہی بہکتے ہیں، وہی شیطان کے ہاتھوں میں آتے ہیں۔ لیکن جن کا تعلق اللہ سے بہت مضبوط ہوتا ہے، قرآن سے مضبوط تعلق ہوتا ہے، سنت سے ہوتا ہے، وہ کبھی اپنے راستے سے پرے نہیں ہٹتے۔ وہ کبھی ایسے شخص کو دیکھنا نہیں پسند کرتے جو ہمارے دین میں ہی نہ ہو، کافر ہوں، جو ہمارے اللہ کو ہی نہیں مانتے۔ اور بہت سے ایسے کافر بھی ہیں جو مانتے ہیں دین کی حقیقت کو، اللہ کو بھی مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، لیکن حقیقت کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے۔ جانتے ہیں، انہیں پتہ سب کچھ ہوتا ہے، اللہ ہے اور اسی نے سب کچھ بنایا ہے، اسی کے حکم سے ہر کچھ سب کچھ چل رہا ہے۔ یہ بھگوان، یہ مورتیاں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، جن کی حفاظت بھی وہ خود ہی کرتے ہیں، جن کو گرنے سے بھی وہ خود ہی بچاتے ہیں، بناتے بھی وہ خود ہی ہیں، اسی خدا کو وہ پوجتے ہیں جس کو وہ خود بناتے ہیں۔ تو ایسی قوم میں شامل ہونا چاہتی ہو تم؟ ذرا غور کرو، قرآن کو پڑھو، سنت کو پڑھو، اس سے اپنا تعلق مضبوط کرو، تمہیں سمجھ آئے کہ دین کیا ہے، تمہیں سمجھ آئے کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس دین میں پیدا ہوئے ہیں، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔